اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو شہید محراب شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے نقل شدہ حیرت انگیز اعجاب انگیز واقعات کے بارے میں جاری تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کیا کہ شہید دستغیب شیرازی نے ان تمام واقعات کو مستند طریقے سے نقل کیا ہے، مورد اعتماد علماء سے سنا اور مورد اعتماد علماء کے واقعات کو بیان کیا۔ گزشتہ دن ہم نے آپ کی خدمت میں شیخ محمد حسین قمشئی کا واقعہ نقل کیا۔ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں شیخ محمد حسین قمشئی کا واقعہ نقل کریں گے، اور کل بھی شیخ محمد حسین قمشئی کا واقعہ ہی نقل کریں گے۔ شیخ محمد حسین قمشئی کہتے ہیں کہ میں آدھی رات کو اپنے گھر سے اٹھتا ہوں اور بازار میں اچار خریدنے کے لیے جاتا ہوں۔ آدھی رات چونکہ ٹائم کا مشخص کرنا اس دور میں نہایت ہی دشوار تھا، لہٰذا آج کل کی طرح تو گھڑیاں موجود نہیں تھیں کہ آدمی گھڑی دیکھ کر کہے کہ آدھی رات کے 2 گھنٹے بعد، تو یہ فرما رہے ہیں کہ نصف شب جو ہمارا ایک شرعی طریقہ ہے نماز کے وقت کے تعین کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ آدھی رات تک آپ نماز مغرب اور عشاء کو پڑھ سکتے ہیں، اور آدھی رات کے بعد بعض فقہا کہتے ہیں کہ ادا قضا کی نیت کے بغیر ادا کی جائے۔ تو یہ محمد حسین قمشئی کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بھی 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں بازار جاتا ہوں اچار خریدنے کے لیے، اور جیسے ہی بازار جاتا ہوں تو بازار مین گیٹ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ محمد حسین قمشئی فرماتے ہیں کہ اس دور میں نجف اشرف کے اطراف میں دیواریں موجود تھیں اور شہر کا مین گیٹ ہوتا تھا، تو یہ مرکزی بازار جہاں سے مجھے اچار خریدنا تھا یہ اس مین گیٹ کے قریب تھا، اور حرم مطہر حضرت سید الاوصیاء کے قریب۔ یعنی ماجرا کچھ اس طرح سے تھا کہ شہر کا مین گیٹ متصل ہوتا تھا بازار کے مرکزی دروازے سے، اور بازار کا مرکزی دروازہ صحن مطہر کے دروازے سے وصل تھا، اور صحن مطہر رواق سے متصل تھا، اور رواق میں مولا المطہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی زرعی اقدس تھی۔ اور پھر شیخ محمد حسین قمشئی نقل کرتے ہیں کہ اگر ان تمام دروازوں کو کھول دیا جائے تو وہ شخص جو شہر کے باہر کھڑا ہے وہ بآسانی کھڑا ہو کر مولا الموحدین کی باہر سے زیارت کر سکتا تھا، اور اگر وہ دروازہ بھی بند ہو اور باقی دروازے کھول دیے جائیں تب بھی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی زرعی اقدس کی زیارت کرنا آسان ہے۔ اور آج بھی اسی طرح سے ہے، آپ مشاہدہ کر لیں جو لوگ حضرت مولا الموحدین کی زیارت کے لیے گئے ہیں، اگر وہ سوق والی جانب سے مین گیٹ کی طرف متوجہ ہوں تو مین گیٹ کے سامنے اگر ایوان کا دروازہ کھلا ہو تو انسان کی نظر جو ہے وہ ڈائریکٹ مولا الموحدین کی زرعی اقدس تک پڑ جاتی ہے۔ تو شیخ محمد حسین قمشئی کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ گیا اچار خریدنے کے لیے، اور جیسے ہی مین گیٹ کے قریب پہنچا تو مین گیٹ بند تھا، اور دروازے کے پچھلی سائڈ پر کچھ عرب زائرین موجود تھے جو دروازے کو نہایت ہی شدت سے پیٹ رہے تھے کہ کوئی ان کے لیے دروازہ کھولے۔ اس دور میں قانون یہ تھا کہ جب دروازہ بند کر دیا جائے رات کو، جو اس کا وقت معین تھا، تو اس کے بعد دروازہ کھولنا غیر قانونی تھا، یعنی کوئی اس کو دروازے کو کھول نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا دروازے کے پاس جو موجود انتظامیہ کے افراد ہوتے ہیں وہ اس آواز کو پرواہ نہیں کرتے ہیں، اعتنا نہیں کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، جبکہ وہ عرب دروازہ پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے دروازہ کھولا جائے، اور جب وہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے تو وہ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کو مخاطب قرار دے کے کہہ رہے تھے کہ یا علی انت فق الباب، اے علی آپ ہمارے لیے دروازہ کھولیں، یہ لوگ تو دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ تو شیخ محمد حسین قمشئی کہتے ہیں کہ میں یہ ماجرا دیکھا اور میں چلا گیا اپنے کام سے مارکیٹ کے اندر، اور میں نے وہاں سے جا کر بازار سے اپنے لیے اچار خریدا، اور جیسے ہی میں اچار خرید کر واپس
اس مین گیٹ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ عرب اب پہلے سے بھی شدت کے ساتھ دروازہ پیٹ رہے ہیں اور مولا الموحدین کو خطاب قرار دے رہے ہیں کہ یا علی انت فک الباب، اور پھر اپنے پاؤں زمین پر زور زور سے زمین پر مار رہے ہیں۔ اور یہ آپ جو زیارات مشاہد مشرفہ میں گئے ہیں، مقامات مقدسہ کی جنہوں نے زیارت کی ہے، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ عربوں کی یہ رسم ہوتی ہے کہ وہ زمین پر پائے کوبی کرتے ہیں اور پاؤں مارتے ہیں۔ تو یہ پاؤں زمین پر مار رہے ہیں تو محمد حسین قمشئی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا ہوں اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچتا ہوں تو ایک ایسی کیفیت ہے کہ میں ایک طرف سے اپنی ایک آنکھ سے ذریعہ مطہر کی زیارت کر رہا ہوں اور دوسری آنکھ سے میں دروازے کی طرف میری نظر ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خود کو میں نے دیوار سے لگا لیا تو میں یہ مشاہدہ کرتا ہوں کہ حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین کی ذریعہ اقدس سے دو قسم کے نور برآمد ہوتے ہیں۔ ایک مالٹے کلر کا نور ہوتا ہے جو مولا الموحدین کی ذریعہ اطہر کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک نیلے رنگ کا نور ہوتا ہے جو ایک طواف کرنے کے بعد ان دروازوں سے ہوتا 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 مرکزی گیٹ کی طرف آ رہا ہے، اور یہ نور میرے سامنے سے گزرتا ہے اور اس مرکزی گیٹ کو یوں ملائمت کے ساتھ چھوتا ہے، اور ایسے چھوتا ہے کہ وہ دروازہ اپنی اس چوگاٹھ کے سمیت نیچے آ کر گر جاتا ہے۔ اور وہ زائرین جو دروازے کے اس طرف مولا الموحدین سے یہ کہہ رہے تھے کہ یا علی انت فک الباب، وہ نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ اور نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ کہ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ خوشی کے مارے وہ اندر تشریف لاتے ہیں اور آ کر مولا الموحدین کی زیارت کرتے ہیں۔ اس ماجرا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں بسا اوقات ہم خدام کی جانب سے ایک ایسی روش کو دیکھتے ہیں کہ جو زائرین کے ساتھ نامناسب ہوتی ہے۔ خدام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے زائرین کی اہانت کریں، انہیں تکلیف پہنچائیں، چونکہ یہ زائرین خدام کی زیارت کرنے نہیں آتے ہیں، یہ صاحب ذریح کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، صاحب روضہ منورہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انہیں حرم میں موجود چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، حرم میں مطہر کی مینجمنٹ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ عاشق ہیں اور اپنے معشوق کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے جس انداز میں بھی زیارت کرنی ہے یہ زیارت کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، یا اگر انہوں نے قیام بھی کرنا ہے تو قیام کریں گے اور زیارت کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ایسے میں انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے، چونکہ انتظامیہ کا روزگار انہی کی وجہ سے ہے۔ اگر آج اس روضہ منورہ پر زائر ہے تو یہ سارا انتظامات کی ضرورت ہے، قالین بچھانے کی ضرورت ہے، صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے اور دوسرے انتظامات کی ضرورت ہے، اور اگر زائر ہی نہیں ہوگا تو ان انتظامات کی کیا ضرورت ہے؟ اصلاً حرم ویران پڑا ہوگا جیسے تعاون کے دور میں ویران ہو جاتا تھا۔ تو زائرین کی خدمت کرنا ان خادمین کی ذمہ داری ہے، لہٰذا یہ اپنے آپ کو ان کا ارباب اور اپنے آپ کو ان کا مالک نہ سمجھیں۔ ان کی اہانت کرنے کا انہیں کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کی بے احترامی کرنا، ان کے ساتھ غصے میں پیش آنا، ان کے ساتھ گستاخانہ رویہ اپنانا، یہ اصلاً قطعی طور پر خدام حرمہائے مطہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ کس حق سے کسی زائری کی اہانت کریں یا کسی زائر کو تکلیف پہنچائیں؟ اور یقینی بات ہے کہ اگر یہ خدام ایسا کوئی رویہ اپناتے ہیں تو وہ صاحب ذری ان کے ساتھ شدت کے ساتھ برخورد کرے گا، اور اس کے نزدیک یہ خادم در حقیقت خادم نہیں ہے، یہ خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ اپنی بادشاہت کے لیے، اپنی چوتراہٹ کے لیے، اپنی اجارہ داری کے لیے آیا ہے، اور ایسا خادم ان کی نزدیک میں منفور ہے، اور وہ قطعی طور پر ایسے خادم کے اوپر نظر لطف نہیں کریں گے۔ اور ہم اپنی گفتگو میں پہلے بھی خدام کی عظمت اور فضیلت اور عظمت کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ اگر خادم حرم ہی کسی کی اگر ضمانت لے لے تو حضرت علی ابن موسیٰ رضا اس خادم کی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ مریض کو شفا دے دیتے ہیں، اور میں اس کا واقعہ پہلے نقل کر چکا ہوں، ہمارے چینل پر موجود ہے کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی کرامات میں۔
تو ہمیں یہ درس ملا، اگر ہمیں کہیں موقع ملے حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے متعلق کسی بھی جگہ پہ خدمت کرنے کا، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی مقام پر، کسی حرم میں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو خادم سمجھیں. ہم اس صاحب روضہ منورہ کی خدمت کرنے کے لیے اس کے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس کے زائرین کو تکلیف پہنچائی تو یہ زائر کو تکلیف نہیں، خود صاحب روضہ منورہ کو اور صاحب بارگاہ کو تکلیف پہنچانا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کا خیال رکھنا چاہیے اور زائرین حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو ایک خاص قداست کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی حلیے میں ہوں، کسی بھی لباس میں ہوں، کسی بھی انداز میں ہوں. ہماری آپ کے ساتھ گفتگو شہید محراب شہید عبدالحسین دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے جانب سے نقل شدہ ایسے ہی حیرت انگیز اور اعجاب انگیز واقعات پر جاری ہے. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.